پڑے گی. اگر اوپر والا ایماندار ہے، باکردار ہے تو معاشرہ صحیح اعتبار سے ترقی پائے گا. اور اوپر والا بے ایمانی کرے گا عوام بے ایمان ہو جائے گی. اسی لیے پروردگار نے کہا ہم اسے ذمہ دار بنائیں گے نہیں جس کے دامن پر ترک اولا کا بھی دھبا ہو. اس لیے امامت اسے کہتے ہیں جہاں ترک اولا بھی نہ ہو. نبوت کی منزل میں مشیت کے ترک اولا گوارا کر لیا، مگر امامت کی منزل میں ترک اولا بھی برداشت نہیں ہے. اگر جملہ کہوں نبی اور ہوتا امام اور ہوتا ہے. جس کا دائرہ ہدایت ایک زمانے تک محدود ہو اسے نبی کہتے ہیں. جس کے ہاتھ میں صبح قیامت تک کی لجام ہو اسی کو امام کائنات کہا جاتا ہے. کے حالات کو ہم سے اور آپ سے بہتر ہی جانتا ہے. وہ ہمارے حالات کو ہم سے اور آپ سے بہتر باخبر ہے. وہ خوب باخبر ہے. اسے روایات تمہاری دعا ہے جب ہمارے اور آپ کی امام تشریف لائیں گے تو ساری دنیا میں ایک بار کی خبر پھیل جائے گی. لوگ کہتے ہیں صاحب کیسے خبر پھیلے گی؟ آج سے تقریباً 800 سال پہلے جو کتاب چھپی تھی اس پر یہ حدیث موجود ہے. ایک زمانہ وہ آئے گا، امام آخر کی پیشن گوئی میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ زمانہ وہ آئے گا کہ مشرق سے بیٹھا ہوا انسان مغرب کے انسان سے باتیں کرے گا. کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا. یہ تو خالی معجزہ ہوگا. اور یہ بھی پیشن گوئی میں تھا کہ خالی مشرق والا مغرب والے سے بات نہ کرے گا، مشرق والا مغرب والے کو دیکھ رہا ہوگا. زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اب معجزہ تو ٹیکنالوجی آپ کی اتنی آگے چلی گئی کہ امریکہ کا آدمی، کینیڈا کا آدمی بات بھی ہو رہی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں کہ 900 سال پہلے ایمان کی پیشن گوئی میں بات کیسے آ گئی جب کوئی تصور ہی نہ تھا. یہ ٹیلی فون جو آپ استعمال کرتے ہیں، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ پہلے اس کے 2 آلے ہوتے تھے، سننے والا الگ، بولنے والا الگ. بعد میں ترقی بڑھتی یہاں تک کہ ایک ہی آلے میں دونوں باتیں ہو گئی. پھر سسٹم بٹن والا آ گیا. اب بٹن کے سسٹم کے ساتھ ساتھ اب وائس آٹومیٹک بولی اور ٹیلی فون مل جاتا ہے. مجھے بڑی حیرت تھی، بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کیا نمبر ملانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے میں پکاروں گا ادھر سے آواز آئے گی. ہاں میں بول رہا ہوں. لہجے کو پہچان کے ادھر سے رسپانس ہو جاتا ہے. بٹن دبانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ ٹیکنالوجی پرانی ہو گئی. ایسے فون آ گئے ہیں کہ جیسے یاد بولا فلاں صاحب کہاں کہیے. اگر وہ نہیں بولنا چاہتا تو نہیں بولے گا. اگر آپ کو رسپانس دے تو اس کے معنی بات کرنا چاہتا ہے. اے عزیزو، جب ہمارے ہاتھوں کی بنی ہوئی مشین میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم اگر بات کریں تو لہجہ سن کے رسپانس دے دے. اب نہ کہیے گا کہ اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں پروردگار ہماری نہیں سنتا، خالی انہی لوگوں کی سنتا ہے. جب تمہارا دوست تمہاری آواز کو سن کے رسپانس دیتا تو کیا خدا نہیں جانتا کہ اس کی دعا قبول ہونے کے قابل ہے یا اس کی دعا رد ہونے کے قابل ہے؟ اسی لیے صادق آل محمد امام جعفر دین کا عقیدہ امامت کے ساتھ ہمارا اور آپ کا مشہور ہوں گے. ہم اور آپ اپنے ہمارے سرکاری امام یا آخری امام ہمیں زمانہ ہے. ہمارے عقیدے کا جو ہر امام ہے وہ جس کے ساتھ روز محشر پیش کیے جائیں گے یہ ہمارے رات کے آخری. ہم کو ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے القاب کے بارے میں، غیبت کبریٰ کے بارے میں، غیبت صغریٰ کے بارے میں اور اماموں سے زیادہ معلومات رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم جن کی رعایا ہیں یہ ہمارے آخری امام ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ عالم اسلام نے عقیدہ امامت سے انکار نہیں کیا. جب کسی مسلمان سے پوچھے بتاؤ تمہارے اصول دین کتنے ہیں تو کہیں گے توحید، نبوت، قیامت. 3 اصول دین. توحید کو مانا، نبوت کو مانا، قیامت کو مانا. ہمارے اصول دین کتنے ہیں؟ 5. توحید کے بعد عدالت، عدالت کے بعد نبوت، نبوت کے بعد امامت، پھر قیامت. وہاں 3 توحید، نبوت اور قیامت. یہاں 5. تو وہاں توحید کے بعد نبوت ہے اور نبوت کے فوراً بعد قیامت ہے. تو میں عالم اسلام سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے نبوت کے فوراً بعد قیامت ہے تو نبوت تو 11 ہجری میں ختم ہو گئی اور قیامت آئی نہیں. یہ بیچ میں اتنا بڑا غیب ہو گیا، ہدایت کون کرے گا؟ کسی پڑھے لکھے سے پوچھے بھائی آپ کے بنیادی اصول توحید، نبوت اور قیامت، تو حضور چلے گئے 28 صفر سن 11 ہجری میں دنیا سے.
کوئی اس کے بعد معذور آ نہیں، قیامت آئی نہیں، یا نبوت کو کھینچ کے لے جاؤ قیامت تک، یا قیامت کو کھینچ کے لے آؤ نبوت تک، یہ بیچ میں لمبا گیپ ہو گیا، اس میں انسانیت بھٹک رہی ہے۔ کتنا بڑی عقیدہ تھا کہ اہل بیت نے کہا نبوت سے قیامت کو نہ ملاؤ، امامت سے قیامت کو ملاؤ، جس دن امامت کا سلسلہ ختم ہوگا قیامت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ بحثی ختم ہو گئی کہ امام کہتے ہیں کہ اس کو ہے امامت کیا چیز ہے، سارے لوگوں کو دیکھتے امام مانتے ہیں، جبکہ رسول اللہ نے کہا تھا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ دیکھیے 12 خلیفہ بھی ہوں گے یہ بھی حدیث ہے، اور 12 امام میرے جانشین ہوں گے یہ بھی حدیث ہے۔ ہمارے ایک ملک دوسرے ملک میں کہا تھا کہ دیکھیے جو خلیفہ ہے وہی امام ہے، جو امام ہے وہی خلیفہ ہے۔ بچے اس کو نوٹ کریں، ایک بچہ پوچھ رہا تھا کہ صاحب 12 خلیفہ رسول نے کہا ہے، آپ کہتے 12 امام ہوں گے، میں کہا جو خلیفہ ہے وہ امام ہے، جو امام ہے خلیفہ ہے، کہو کیسے؟ ہمیں خلیفہ کے معنی ہوتے جگہ پہ بیٹھنے والا، امام کے معنی آگے آگے چلنے والا، جو خلیفہ وہ امام، جو امام وہ خلیفہ، تو یہ دو باتیں کیسے ایک میں ہو جائیں گی؟ بلکہ جیسے آپ ایک وقت میں آپ باپ بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، ایک وقت میں آپ باپ بھی بیٹے بھی ہیں، جب اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو گے تو ان کا بیٹا کہے جاؤ گے، جب بیٹے کے سامنے کھڑے ہو گے تو اس کا باپ کہے جاؤ گے۔ جیسے ایک وقت میں ہم ہیں اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو تو اپنے باپ کے بیٹے کہے جائیں گے، اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہو تو اپنے بیٹے کے باپ کہے جائیں گے۔ ایک وقت میں انسان باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے، یہی وجہ ہے جو خلیفہ ہے وہ امام ہے، جو امام وہ خلیفہ ہے۔ اگر رسول کے رشتے میں دیکھو گے تو خلیفہ کہے جائیں گے، قوم کے رشتے میں دیکھو گے تو امام کہے گے۔ اسی لیے یہ سرکار دو عالم کی تربیت کا کمال تھا۔ توجہ دیکھو کہ جو لفظ لغت میں تھے جب قرآن نے اس کو اٹھایا تو لفظ کے معنی بدل گئے۔ جو ہمارے قرآن میں لفظ ہے صلاۃ، ڈکشنری میں صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، مگر نبی کی تربیت کا اثر یہ ہوا کہ ہم صلاۃ کہیں گے تو آپ کے ذہن میں دعا نہ آئے گی، نماز آئے گی۔ قرآن میں لفظ صوم کے معنی رکنے کے ہیں، مگر پیغمبر کی تربیت کا اثر یہ تھا جب لفظ صوم یا صیام کہیں گے تو آپ کے ذہن میں رکنا مفہوم نہ آئے گا، ماہ رمضان کے روزے آئیں گے۔ لغت میں حج کے معنی ارادے اور قصد کے ہیں، مگر پیغمبر کی تربیت کا اثر یہ تھا کہ جیسے ہی ہم نے حج کہا اب آپ نہیں کہیں گے کہ یہ حج سے مراد ارادہ ہے، آپ یہی کہیں گے حج سے مراد فریضہ حج۔ لغت کے لفظ کو جب قرآن نے اٹھایا توجہ تو مفہوم بدل گیا۔ صلاۃ کے معنی ڈکشنری میں دعا کے، مگر نبی نے اٹھایا تو قرآن کا صلاۃ کے معنی نماز کے، حج کے معنی ڈکشنری میں ارادے کے، مگر پیغمبر کی تعلیم حج فریضے کا نام ہو گیا۔ صوم و صیام رکنے کے معنی میں، مگر قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے واجب کیے گئے، تو رکنے کے بجائے روزے سے مراد روزہ ہو گیا۔ ویسے ہی زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کے، مگر جب قرآن نے لٹا لیا تو زکوٰۃ نصاب ہو گیا، زکوٰۃ فریضہ ہو گیا۔ لفظ ڈکشنری میں کچھ اور تھے، مگر پیغمبر کی تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ جب پیغمبر نے اپنی تبلیغ کے سانچے میں ڈالا تو لفظ لغت کے معنی میں نہیں بلکہ سیرت کے معنی میں آ گئے۔ کاش کے موقع ہوتا لفظ صلاۃ استعمال ہوا دعا کے لیے، مگر پیغمبر کی تربیت کا اثر یہ تھا کہ جب صلاۃ کہا تو ذہن میں نماز آئی۔ لفظ صوم کے معنی رکنے کے ہیں، مگر پیغمبر کی تربیت کا اثر یہ ہوا کہ جب صوم کہا تو ذہن میں روزہ آیا۔ لفظ حج کے معنی ارادے کے ہیں، مگر پیغمبر کی تربیت کا اثر یہ ہوا کہ جب حج کہا تو فریضہ حج ذہن میں آیا۔ اس کے معنی ہم نے لفظ کو ڈکشنری سے نہیں پہچانا، پیغمبر کے سمجھانے سے پہچانا۔ تو مسلمانوں جب لفظ صلاۃ کو ڈکشنری سے نہیں پہچانا، جو پیغمبر نے بتایا اس کو مانا۔ لفظ صوم کو لغت سے نہیں سمجھا، جو نبی نے بتایا اس کو مانا۔ لفظ حج کو لغت سے نہیں سمجھا، جو پیغمبر نے بتایا اس کو سمجھا۔ تو لفظ مولا کے معنی لغت میں کیوں تلاش کر رہے ہو؟ جو نبی سمجھایا اس کے ساتھ کہتے ہیں۔ من كنت مولاه فهذا علي المولى۔ یہ لکھے ہیں کہیں دوست
سلام لکھے ہیں کہیں پڑوسی لکھے ہوئے ہیں، تو ڈکشنری میں سلاد کے معنی کیا لکھے ہیں؟ حج کے معنی کیا لکھے؟ صوم کے معنی کیا لکھے؟ زکات کے معنی کیا لکھے؟ پاکیزگی. مگر زکات ایک نصاب، خمس پانچواں حصہ، میں جیسے ہی خمس کہوں گا آپ کے حق اہل بیت، حق کے ساتھ آئے. یہ کیوں؟ ڈکشنری میں تو نہیں ہے. کیا پیغمبر نے اپنی سیرت سے سمجھایا، پیغمبر نے اپنے عمل سے بتایا، پیغمبر نے اپنے کردار سے بتایا. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ لفظ تشریح معنی رہ جاتا اگر پیغمبر اپنے عمل سے نہ سمجھا دیتے. ایک لفظ کہتا ہوں، ارباب حضرت تشریف فرمائے، اگر پیغمبر اپنے لفظ سے اس کے معنی نہ بتاتے تو لفظ آج تک تشریح مفہوم رہ جاتا، تشریح معنی رہ جاتا. ایک لفظ کے کتنے معنی ہوتے اور اس بھلبلیاں میں کتنی فکریں کھو جاتی اور کتنے گمراہ ہو جاتے. اسی لیے پیغمبر نے خالی زبان سے نہیں کہا کہ جس کا میں مولا اس کا ہی مولا. چونکہ آپ جانتے ہیں اگر کوئی چیز دیکھ لی جائے تو توجہ زیادہ مہمیز ہو جاتی ہے. مجلس ہو رہی ہے ماشاءاللہ، آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، تخاطب قائم ہے، توجہ برقرار ہے. کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پریشان ہے، آواز تو آ رہی ہے مگر دکھائی نہیں دے رہا. اسے لوگ اسکرین لگا دو، ٹی وی رکھ دو تاکہ ان کو ہم دیکھیں. ارے کیا سن نہیں رہے ہو؟ کیا سننے وہ بات نہیں، جو بات دیکھنے میں ہے. اب پہچانا رسول نے خالی زبانی نہیں کہا، علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھا دیا کہ یہی بالکل زبان تشریف فرمائے. اسے میں نے مدشرہ دیا بس بات بکر رہی ہے. لفظ ڈکشنری میں لفظ کے معنی اور پیغمبر عمل سے بتایا لفظ کے معنی اور. ویسے ہی مجلس کا لفظ جو ہے، جو مجلس آپ کرتے چلے آئے سوا 2 مہینے سے، اس مجلس کے لفظ کو جب قرآن میں دیکھیے گا، یہ قرآن کا لفظ ہے. اردو میں اس کا ترجمہ ہے بیٹھک، جلسہ، جلسہ، جلوس، مجلس، جالس، سب ایک ہی قبیلے کے الفاظ. بیٹھنا، بیٹھنے والا، جہاں بہت سے لوگ جمع ہو جائیں، بیٹھنے والے کھڑے ہو جائیں، وہ جلوس. سورہ مجادلہ میں ارشاد الہی ہو رہا ہے، اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا قیل لکم تعصوا فی المجلس. اے ایمان لانے والو، جب تمہاری مجلس میں کوئی آیا کرے تو اس کے لیے کشادگی پیدا کر دیا کرو. اے ایمان لانے والو، جب تمہاری مجلس میں کوئی آیا کرے، قرآن مجید ہے، تو اس کے بعد گنجائش پیدا کرو، کشادگی پیدا کرو. تم اگر یہاں کشادگی پیدا کرو گے تو اللہ جنت میں تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اور اللہ کی نگاہ میں لوگوں کا مرتبہ بڑا بلند ہے جو صاحبان ایمان اور صاحبان علم ہیں. اس کے مجلس میں خالی علم والے نہیں آتے، ایمان والے بھی آتے. مجلس میں خالی علمی درس نہیں ہوتا، انہی کے علم میں اضافہ ہوگا جو اہل ایمان ہوں گے. لہذا مجلس میں ایمان والے بھی آ گئے، مجلس میں علم والے بھی آ گئے. اور قرآن نے کہا اس میں کشادگی پیدا کرو، نہیں محنت ضائع نہ ہو پائے. ایک نتیجہ اس کا نا، اس میں کشادگی پیدا کرو، تعصب فی المجلس، گنجائش پیدا کرو، گنجائش. اب اس کی تفسیر میں روایات پہ ہے، جب لوگ آتے تھے تو لوگ تکلیف یہاں نہ بیٹھیے، یہاں نہ بیٹھیے. جیسے مجلس میں نہیں ہوتا ہے تو بیچارہ واقعی کہتا ہے کہ آپ لوگ آگے آ جائیے. تو آگے آنے والوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کچھ تو واقعی آگے آتے ہیں، کچھ وہیں کھڑے ہو وہیں بیٹھ جاتے ہیں تاکہ معلوم بالکل آگے آ گئے. تو مجلس میں کشادگی پیدا کرو. یہ ایمان والوں کے دل والوں کے لیے بہترین جگہ ہے. یہ تو قرآن مجید میں لفظ مجلس ہے. اب سنیے امام بخاری کیا فرماتے ہیں. حضرت عباس ابن عبد المطلب اور خلیفہ مسلم، خلیفہ اول راستے سے گزر رہے تھے، صحیح بخاری کی روایت. تو انہوں نے کیا دیکھا، ایک جگہ پر کچھ لوگ جمع ہیں، مجلس ہو رہی ہے اور اس میں رسول کے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. تو کبھی اصحاب رسول خیریت تو تم بیٹھے ہوئے ہو، اور اس میں کچھ اصحاب غمزدہ ہیں، کچھ رو بھی رہے ہیں. تو جناب ابن عباس نے کہا بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کہا ابن عباس نے تو مجلس، ہم لوگ مجلس سجائے ہوئے، مجلس منعقد کیے ہوئے ہیں، کہا اس میں کس کا تذکرہ کر رہے ہو، کیوں آپ دیدہ ہو، کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہم ذکر اپنے رسول کا کر رہے ہیں کہ رسول اللہ بیمار پڑ گئے، کئی دنوں سے نماز پڑھانے نہیں آئے، مسجد میں سناٹا تھا، محراب میں سناٹا تھا. ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، واعظ و نصیحت سنتے تھے، رسول یاد آ رہے ہیں، ہم رسول کو یاد کر کے رو رہے ہیں. یہ یاد رسول ہم کو تڑپا رہی ہے.
کہ مجلس اور گریا بخاری فرماتے ہیں ہم اپنے رسول کو یاد کر کے رو رہے ہیں. بہت دنوں سے سرکار دو عالم نماز پڑھنے نہیں آئے, ان کی یاد نے تڑپا دیا, ہماری آنکھوں میں آنسو. ابن عباس نے جا کے بتایا رسول اللہ کو, یا رسول اللہ آپ کے چاہنے والے ایسے انصار ہیں جو آپ کے نہ جانے پر اتنا غمزدہ ہیں کہ مجلس منعقد کیے ہوئے ہیں اور آپ کو یاد کر کے رو رہے ہیں. کہا اچھا ابن عباس سلمان و ابوذر کو بلاؤ, میں بیمار ہوں, بستر سے نہیں اٹھ سکتا, مگر میرے دونوں کانھوں کو سہارا دے, میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑے. بلال کو قریب بلایا, امام بخاری کرتے بلال کو قریب بلایا, کہا بلال اہل مدینہ کو خبر کر دو کہ رسول بیماری کے عالم میں خطبہ دینے جا رہا ہے تاکہ لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں. بلال نے اذان کہی, لوگ جمع ہوئے, پیغمبر تو اصحاب کے سہارے آئے اور آنے کے بعد تقریر فرمائی اور کہا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ان اصحاب کا جن کے بارے میں مجھے اطلاع ملی کہ وہ مجھے یاد کر کے رو رہے تھے. اللہ ان کی نیکیاں قبول کرے اور ان کی مغفرت فرمائے. مجلس گریہ مغفرت توجہ فرمانا. اب حدیث رسول سنیے, حضور سرور کائنات جناب محمد ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ. بڑی مشہور حدیث. زینت تو اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے, علی کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور ذکر خدا عبادت. تو حدیث کو لکھا ہے علی کا ذکر میرا ذکر, میرا ذکر خدا کا ذکر اور ذکر خدا عبادت ہے. رسول اللہ کہہ دیتے براہ راست علی کا ذکر عبادت ہے, یہ تو کہا ہے. اس حدیث میں رسول اللہ نے علی کے ذکر کو اپنا ذکر کہا, اپنے ذکر کو ذکر خدا سے جوڑا اور ذکر خدا کو عبادت کہا. یعنی ذکر علی بھی عبادت, ذکر رسول بھی عبادت, ذکر خدا عبادت. مگر یہ گھما کے رسول کو فرما رہے ہیں کہ علی کا ذکر میرا ذکر, میرا ذکر خدا کا ذکر, خدا کا ذکر عبادت. اے خدا کے رسول اتنی تفصیل کی کیا ضرورت تھی کہ تم نے نہیں پہچانا؟ اگر خالی علی کے ذکر کو زینت مجلس عبادت کہہ دوں گا تو لوگ یہی تو کہیں گے ذکر علی عبادت ہے. عبادت کے اور بہت سے طریقے ہیں, ہم ذکر علی نہ کریں گے تسبیح پڑھ لیں گے, ذکر علی نہ کریں گے تلاوت کر لیں گے, ذکر علی نہ کریں گے نمازیں پڑھ لیں گے. اس لیے کہا علی کا ذکر میرا ذکر, میرا ذکر خدا کا, تاکہ جو ذکر علی کو چھوڑے وہ سوچ رہے اسے نہ ذکر نبی کرنے کا حق ہے نہ ذکر خدا کرنے کا گریا, ذکر خدا, ذکر رسول, ذکر مجلس. ایک حدیث اور سن لیجیے جس پر آپ کو تعجب بھی ہوگا مجلس ہے کیا. یہ بھی مستند حوالے سے کر رہا ہوں, میں ذمہ دار میں جو مجھے پوچھے حوالے سے ہوگا. دیکھیے ایک ہوتی ہے غیبت, ایک ہوتی ہے تہمت. تہمت کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی میں کوئی عیب نہ پایا جائے اور عیب لگائیں گے تو تہمت ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اس آدمی میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا, آپ کے دوست پہ عیب نہیں, تہمت, یہ کسی طرح جائز ہے ہی نہیں. اور ایک ہے غیبت, اس میں عیب موجود ہو اس کی برائی کی جائے, یہ ہے غیبت. دیکھیے غیبت کہیں کہیں جائز ہو جاتی ہے, حدیث رسول ہے. غیبت کہیں کہیں کوئی آدمی فاسق ہے, فاجر ہے, ظالم ہے, لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے تو حدیث ہے اس کا ظلم لوگوں کو بیان کرو تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں. اس کا مکر و فریب لوگوں سے بیان کرو تاکہ لوگ اس کے شکل میں نہ آئیں. وہ فاسق و فاجر و ظالم ہے, اس کی غیبت جائز ہے. اب رسول نے فرمایا زینوا بغیبت الفاسقین, اپنی مجلس کو زینت دو ظالم و جابر کی برائیوں سے. ان کے ظلم کو بیان کر کے, ان کی خباثتوں کو بیان کر کے, ان کی برائیوں کو بیان کر کے اپنی مجلس کو زینت دو. اور ایک حدیث اور گزری زینوا مجالس بصلاۃ ریہ, اور اپنی مجلسوں کو زینت دو درود و صلوات سے. یہ بھی بحث چل رہی ہے کہ درود میں رسول شامل ہے, اہل بیت تو شامل ہے نہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ و ملائکتہ
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر، تم بھی درود بھیجو ایمان لانے والوں. اس پر آل نبی کہاں سے بھائی؟ آپ لوگ کہتے ہیں آل محمد پر بھی درود. اللہ قرآن مجید میں اہل بیت پر درود ہے. علامہ ہلی کیا کہنا علماء کے بڑے خدمات تھے. دیکھیے اسی لیے میں نے کسی مجلس میں کہا بھی تھا کہ آج ہماری قوم میں اختلاف پیدا اور علماء کو برا کہنا اور تقلید کی مخالفت کرنا، یہ نہ کیجیے تقلیدات. یہ علماء کے بڑے خدمات، علماء کی بڑی قربانیاں. شیخ الطائفہ نجف اشرف کی بنیاد کس طرح رکھی انہوں نے، شیخ مفید علامہ مجلسی بڑے بڑے عالم ہیں اور علماء کی خدمات سے انکار نہیں کیا. نادر شاہ درانی جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے، سنیے جو ہندوستان میں تخت طاؤس لے کے چلا گیا، جب وہ نجف اشرف گیا ہے تو سارے علماء اس سے ملنے کے لیے آئے. نجف اشرف میں سارے علماء اس سے ملنے کے لیے آئے، ایک عالم نہیں آیا، سید علی خرقاش. تو اس نے پوچھا آپ نے سپاہیوں سے، بھائی سارے علماء آئے کہ نہیں آئے؟ تعلیم الجامع بادشاہ تھا. تو کہا سب آئے ہیں مگر وہ سید علی خرقاش نہیں آئے. تو کیوں نہیں آئے؟ کب نہیں آئے؟ انہوں نے کہا میں بادشاہوں سے نہیں ملتا ہوں. سنیے میں بادشاہوں سے نہیں ملتا ہوں. تو اس نے کہا کہ کیا ترکیب ہوگی؟ کہ کہیں تو پکڑ کے جاؤں، گرفتار کرنا، میں خود چلتا ہوں. نادر شاہ درانی نے کہا میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے خود چلتا ہوں. وہ آیا، وہ بیچارے اس زمانے کا نجف کا پرانا مکان تھا، خانے کے اندر بیسمنٹ میں پرانے دیواریں مٹی کی بنی ہوئی، چھت پڑی ہوئی، انہیں سے بیٹھے ہوئے. یہ پہنچا وہاں سے سلام کیا، کہا مولانا السلام علیکم. السلام. کچھ دیر بیٹھا رہا، کہے مولانا اچھا کیا آپ نے دنیا چھوڑ دی، اچھا کام کیا آپ نے دنیا چھوڑ دی. سنیے اچھا کام کیا مولانا آپ نے دنیا چھوڑ دی، گوشہ نشینی اختیار کر لی، دیواریں ٹپک رہی ہیں، اندھیرے میں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے، اچھا ہوا آپ نے دنیا چھوڑ دی. ایک مرتبہ والی بیٹے نے سر اٹھا کے کہا کہ ہم نے جو کام کیا اچھا کیا برا کیا، لیکن تم نے اچھا کیا کہ تم نے آخرت چھوڑ دی. سنیے جیسے ہی کہا اچھا کیا آپ نے دنیا چھوڑ دی، انہوں نے سر اٹھا کے کہا اچھا کیا کہ آپ نے آخرت چھوڑ دی. اس کے سپاہی سمجھے اب تلوار نکلی اور مولانا کی گردن گئی. مولانا اس کو چھوڑ کر دیا نا کہ اچھا ہوا تم نے آخرت چھوڑ دی، ابھی قتل ہو جائیں گے. وہ سر جھکا کے بیٹھ گیا. کہنے کچھ ہم کو نصیحت کیجیے، کچھ فرمائیے ہمارے لیے، میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے، میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے. کہا مجھے کچھ ضرورت ہے، اب کچھ تو خدمت دیجیے. کہ ایسی خدمت کر کہ اس تہہ خانے میں اس بیسمنٹ میں مچھر بہت ہے، ان مچھروں سے کہہ دیں ہم کو ستائے نہ. سرکاری کیسے ہو سکتا؟ مسکرائے. جب تیرے قبضے میں مچھر نہیں ہے تو کیا کسی ملک کی خدمت کرے گا، کسی عالم کی خدمت کرے گا. چپ چاپ بیٹھا رہا. اللہ اکبر. چپ چاپ بیٹھا. دیکھیے علماء سے ہمارا سلسلہ امام سے جوڑتا ہے، ہر عالم کی بات ہی کرتے ہیں. کوئی انجنر جو اخباری اور تقلیدی نعرے بازی اس سے ہمارے ٹکڑے ہو جائیں گے، اس سے باخبر منع کیجیے لوگوں کو. تہذیب کے خلاف آدھا مجلس کے خلاف مجلسوں میں نعرے لگنے لگے، علماء کے خلاف، مسجد کے خلاف، مجتہدین کے خلاف. کیا کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ ایک مچھر کو قبضے میں کر نہیں سکتے تو آپ کا پاور کیا، آپ کا اختیار کیا ہے؟ بہت بڑے بادشاہ بنے ہوئے ہیں. کہیں میرے بس کے باہر ہے. پھر خاموش بیٹھا رہا. پھر کہا اچھا کچھ فرمائیے، کوئی نصیحت کیجیے. نادر شاہ درانی ساتھی کہہ رہے قتل ہوئے، مولانا گئے. وہ کہہ رہا کچھ بتائیے کچھ بتائیے. اس تہخانے میں بیٹھا ہوا ہے. کہا میں نے کل رات خواب دیکھا ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ حرم مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک کتا ہے جو داخل ہو رہا ہے. تو مجھے بڑی حیرت تھی کہ مولا علی کے روضے میں کتا کہاں سے آئے گا. جب تیرے آنے کی خبر سنی تو مجھے یقین ہو گیا. اللہ اکبر. سنیے عبرت کی بات. جب میں نے تیرے آنے خبر سنی مجھے یقین ہو گیا، اور وہاں سے روتا ہوا اٹھا دارو قطار. اس نے سونے کی بنوائی زنجیر اور اپنے گلے میں ڈالی اور چاروں ہاتھ پاؤں سے کتے کی طرح چلتا ہوا مولا کے دربار میں آیا. مولا مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو. یہ عالم کے تقوی اور عالم کی ہیبت کا اثر تھا کہ نادر شاہ درانی کو جھکا دیا مولا کے دربار میں. اور صدام سے پہلے تک وہ زنجیر پر ٹنگی ہوئی تھی اس کی.
سونے کی زنجیر میں کتا بن کے وہ آیا تھا وہ ٹنگی تھی، بعد میں لوگوں نے غائب کر دیا، وہاں چلا چلے گئے. تو علماء ہوتے ہیں ان کا احترام